بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. صدق الله العظيم. یہ سورہ سبا ہے جو کہ مکے میں یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. یہ مکی صورتوں میں سے ہے. اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. مکی صورت کے نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ آخرت کا تذکرہ آپ کو زیادہ ملے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اس صورت کو شروع کیا جاتا ہے. یقیناً تمام تعریفوں کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. یہ زمین، یہ آسمان و زمین کے درمیان کی چیزیں، آسمانوں سے اوپر اور زمین کے نیچے کی تمام مخلوقات، ان سب کا خالق اور مالک تنہا اللہ تبارک و تعالی ہے. اس پوری کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالی ہی کی تخلیق ہے. اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے، کسی کی ذرہ برابر شرکت نہیں ہے. یہ اتنا بڑا نظام، یہ اتنی بڑی کائنات اللہ تبارک و تعالی نے بے وجہ یوں ہی بیکار نہیں بنائی. ان تمام چیزوں کے بنانے کی اہم وجہ ہے خود اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مواقع پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو، تمام کائنات کو کیوں اللہ نے بنایا. تقریباً 18,000 مخلوقات بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان میں سے ایک مخلوق کو شرف اور بزرگی سے نوازا، اور وہ حضرت انسان ہے. تمام مخلوقات میں انسان کو جو فضیلت اور برتری اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمائی ہے، یہ فضیلت اور برتری کسی اور مخلوق کو میسر نہیں ہوئی، بشرطے کہ یہ انسان اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانے اور پہچان کر اس کے تقاضوں کو پورا کرے. یعنی اپنے رب کو، اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر اس کی اطاعت کرے، اس کی بڑائی بیان کرے، اس پر ایمان لائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے. اس نے جتنے بھی نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں سب پر ایمان لائے، تمام آسمانی کتابوں کو تسلیم کرے. آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانے اور عمل کرنے میں ہی اپنی نجات یقینی سمجھے. اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کا ذکر فرمایا کہ میرے بندے، میں نے تمام مخلوقات تیرے لیے بنائی ہیں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند ستارے، یہ سورج،
یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے میں نے تجھے اپنی خدمت کے یعنی اپنی عبادت کے لیے بنایا. یہ ساری چیزیں تیری خدمت میں لگی رہیں گی. میں نے ان سب کو تیرے لیے بنایا، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہے. عبادت تو اللہ فرشتوں سے بھی کروا رہے ہیں، اور فرشتے انسانوں سے بھی بظاہر بہتر طریقے سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو اخلاص اور للہیت اور جو صحیح نہج اور طریقہ ان کی عبادت میں ہے، جیسا ان کو بتایا گیا، انسان سے اس میں کہیں نہ کہیں غلطی اور چوک ہو جاتی ہے. ذرہ برابر، پل جھپکنے کے برابر وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. دراصل اللہ تبارک و تعالی ایسی مخلوق بنانا چاہتے تھے کہ جو تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، تمام تر پریشانیوں اور تکلیفوں کے باوجود رب کی مرضی پر چلنے میں اپنی نجات یقینی سمجھے اور رب کے فیصلوں پر راضی رہے. فرشتوں کے پیچھے کوئی تقاضے نہیں ہیں، فرشتوں کو عبادت اور اطاعت سے روکنے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن انسان کے پیچھے تقاضے بھی ہیں، انسان کو صحیح راستے سے ہٹانے والے بہت سارے اسباب ہیں. اس کے باوجود یہ انسان اپنے رب کے لیے وقت نکالتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور رب کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العزت ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے اللہ پاک نے انسان کو بنایا. فرشتوں میں صرف نیکیاں کرنے کی صفت ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کے اندر برائی اور گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی اور نیکیاں کرنے کی صلاحیت بھی رکھی. دونوں طرح کی صلاحیتیں اس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. شیطان خواہشات نفسانی اور دوسری ضروریات انسان کو اللہ کی عبادت سے روکتی ہیں. تو جو بندہ ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود وہ اپنے رب کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر بھی فخر فرماتے ہیں. لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی خواہشات نفسانی کی غلامی میں پڑ کر وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ ایک سے زیادہ خدا تسلیم کرنے لگتے ہیں، یا بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ صحیح راستے سے ہٹ چکے ہیں. حالانکہ انہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ نظام کائنات کا خود بخود نہیں چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اور وہ ایک اکیلا ہے، دو نہیں ہیں. اگر دو ہوتے یا اس سے زیادہ ہوتے تو کب کا یہ نظام ختم ہو چکا ہوتا. ایک رب چاہتا کہ رات ہو، دوسرا رب چاہتا کہ دن ہو، ایک رب چاہتا بارش ہو، دوسرا رب چاہتا کہ بارش نہ ہو، ایک رب چاہتا اب گرمی ہونی چاہیے، دوسرا رب چاہتا کہ اب سردی ہونی چاہیے. تو یہ جو اختلاف ہمیں اس دنیا کے اندر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اس کو چلانے والا اور اس پورے نظام کو بنانے والا تنہا ایک اکیلا اللہ ہے. کوئی نہ تو نظام بنانے میں شریک ہے، نہ اس کو چلانے میں شریک ہے. وہ اکیلا ان تمام چیزوں کا مالک ہے اور تمام چیزوں کا خالق ہے. اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے کہ جو تمام ان چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، ان سب کا وہ مالک ہے. تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے. دنیا کے اندر یعنی یہ دنیا کا نظام چلا رہے کون؟ اللہ چلا رہا ہے. اس دنیا کے نظام کو
یہ دنیا کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. یہاں جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں وہ سب اس رب کریم کے حکم سے، اس کی حکمتوں اور اس کی مصلحتوں کے مطابق تمام واقعات وجود میں آ رہے ہیں اس دنیا کے اندر. جس طرح یہ دنیا کا نظام اللہ چلا رہے ہیں لیکن فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. ہمیں تو دنیا کی چیزیں حرکت میں نظر آ رہی ہیں، اس دنیا کا نظام چلانے میں ہمیں لوگوں کا، دوسری مخلوقات کا عمل اور دخل نظر آ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں. پس پردہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی کرم فرمائی ہے، اللہ رب العزت کا حکم کا دخل ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ کہ جب آنکھوں کے سامنے سے یہ پردہ ہٹ چکا ہوگا تو آخرت کی جب تمام چیزیں نظر آ رہی ہوں گی اور جب آپ دیکھیں گے کہ براہ راست یقیناً سب کچھ اللہ ہی کی ذات کر رہی ہے، تو تب تمہارے سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ کہ آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں، دنیا میں بھی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے، اس لیے کہ دنیا اور اس کے پورے نظام کا مالک و خالق وہ. آخرت میں بھی تمام تعریف اس رب کریم کے لیے، اس لیے کہ وہاں کے بھی تمام جتنے بھی امور ہیں ان سب کا خالق و مالک وہی ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہ بڑی حکمتوں والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. یعنی کہ دنیا کے اندر جو واقعات بہت ساری ہماری طبیعتوں کے مزاج کے خلاف نظر آ رہے ہیں، جو ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتے، تو اس میں بھی کیا حکمت ہے اس رب کریم کی وہی جانتا ہے. تو وہ اپنی حکمتوں کے مطابق، وہ بڑی حکمتوں والا ہے، وہ حکمت کے مطابق اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے اور ہر ایک کے عمل سے وہ باخبر ہے. کون دنیا کے اندر کیا کر رہا ہے، کون اللہ پر ایمان لا رہا ہے، کون شرک کر رہا ہے، کون اللہ کے نبیوں کو تسلیم کر رہا ہے، کون انکار کر رہا ہے، کون آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور تعلیمات پر ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا، اسے ہر ایک کی خبر ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو زمین کے اندر جا رہی ہیں. زمین میں پانی جا رہا ہے، زمین میں دانا ڈالا جا رہا ہے، کون سا دانا کہاں ڈالا گیا، وہ کس حالت میں ہے، کس کیفیت میں ہے، اس کو زمین کے اندر سیدھا کر کے اس کو پھاڑ کر اس کے اندر سے کوپل نکالنی ہے، اس کو کس طرح کی شکل دینی ہے، اس کے اندر کیا ذائقہ رکھنا ہے، اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے. آسمان سے پانی برسا، کتنے قطرے زمین کے اندر گئے ہیں، کتنا پانی زمین نے جذب کیا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کو معلوم ہے. انسان جو زمین کے اندر دفنایا جا رہا ہے اور زمین میں دفنانے کے بعد اس کے جسم کے ساتھ کیا حالات پیش آ رہے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی غذا بن رہا ہے اور اس کا جسم کہاں کہاں زمین میں پھیل گیا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے باخبر ہے. اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ یعلم ما یلج فی الارض کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں داخل ہو رہی ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے. وما یخرج منها جو زمین سے نکل رہا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. دانا ڈالا گیا تھا، کون سا دانا، کس کے اندر صلاحیت تھی اگنے کی اور کس کے اندر نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مطابق دانے کو ایک پودے کی پھر درخت کی شکل دی. اس میں سے درخت نکلے، اس میں سبزیاں نکلی، ترکاریاں نکلی، معدنیات نکلے، سونا چاندی نکلا، تیل اور پیٹرول نکلا، کوئلہ اور گیس نکلا. اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں کہ کیا کیا اس زمین سے نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے اور کتنی ساری دوسری چیزیں جتنی یعنی جن پر اللہ پاک نے انسان کی زندگی کو منحصر کر دیا ہے، انسان کی زندگی کو جوڑ دیا اللہ نے جن تمام چیزوں سے، وہ ساری کی ساری چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں. اس کی مقدار ہمارے کمپیوٹر تو فیل ہو جائیں گے کہ زمین سے کتنا اب تک پیٹرول نکل چکا ہے اور کتنا آئندہ نکلے گا، زمین سے کتنا پانی نکل چکا ہے، کتنا آئندہ نکلے گا، کتنا سونا چاندی نکل چکا ہے، کتنا آئندہ نکلے گا، کتنی گیس نکال چکے ہیں، کتنی آئندہ نکلے گی، کتنا کوئلہ یہاں سے برآمد کیا جا چکا اور کتنا آئندہ کیا جائے گا. اللہ رب العزت کو ایک ایک چیز کی خبر ہے اور بالکل صحیح خبر ہے. اسی طرح وما ينزل من السماء وما يعرج فيها آسمان سے جو چیزیں اتر رہی ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، انسان کی تقدیر کے مطابق فیصلے آ رہے ہیں، آسمان سے انسان کی تقدیر کے مطابق فیصلے بھی آ رہے ہیں، آسمان سے اس شرعی احکامات بھی آئے ہیں، آسمان سے پانی بھی برس رہا ہے. یہ سب جو
جتنی بھی حرکتیں ہو رہی ہیں اور جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اللہ پاک ان سب کو سے بھی واقف ہیں. تو زمین کے اندر جیسی جو چیز جا رہی ہے اللہ اس سے باخبر ہے اور جو نکل رہی ہے اس سے باخبر ہے. ایسے آسمان سے جو چیزیں اتر رہی ہیں اللہ ان سے بھی باخبر ہے اور جو آسمان کی طرف جا رہی ہیں اللہ ان سے بھی باخبر ہے. کس کی عبادت آسمان کی طرف جا رہی ہے, کس کی دعائیں سر کے اوپر اٹھ رہی ہیں اور اللہ کے تک پہنچ رہی ہیں, اور یہاں جو ہم اعمال کر رہے ہیں اچھے یا برے وہ بھی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں. فرشتے جیسے آئے تو ویسے وہ جاتے بھی ہیں. صبح کے فرشتے شام کو چلے جاتے ہیں اور شام کے فرشتے صبح کو اوپر چلے جاتے ہیں. تو اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آسمان کی طرف جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی مکمل طور پر باخبر ہے. تو یہ سارا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے. اس پر اللہ کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے تھا. اس رب کریم نے ہمیں انسان بنایا, اس نے ہمیں دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ایک برتری اور فضیلت بخشی ہے, تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اللہ پاک چاہتے تو ہمیں کسی جانور کی شکل میں بھی بنا سکتے تھے, اللہ پاک ہمیں کتا بلی کچھ بھی بنا سکتے تھے, لیکن اس رب نے ہمیں انسان بنایا, افضل مخلوق بنایا, تو اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے تھا. اس رب کریم کو اپنے خالق کو پہچان کر اس پر ایمان لانا چاہیے تھا, اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے تھی. لیکن جیسے کہ خود اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ شکر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. یقیناً ایسے ہی ہوا, بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو نہیں پہچان پائے اور اس پر ایمان نہیں لا سکے. یہ یقیناً یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے, کمزرفی ہے. اس پر ہمیں جتنا بھی افسوس ہونا چاہیے اور ہمیں اس پر توبہ کرنی چاہیے وہ کم ہے. اگر اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہوئے فوراً ہمیں سزا دے دیتا, ہماری پکڑ کر لیتا, تو ہم میں سے کوئی بھی آج صحیح سلامت یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا, زندہ نہ ہوتا. آج یہ جو دنیا کا اور کائنات کا نظام چل رہا ہے اللہ کی ناشکری کے باوجود اس کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے, اللہ کی اولاد ثابت کی جا رہی ہے, کئی خدائیں لوگ خدا تسلیم کر رہے ہیں, اور بہت سارے تو خدا کا انکار ہی کرنے والے ہیں, جیسے کہ کمیونسٹ لوگ ہیں جو کسی بھی خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. اس پر ہوتا تو یہ کہ وہ رب غصے میں آ کر سب کچھ ختم کر دیتا, لیکن پھر بھی اس نے ختم نہیں کیا. وہ ہمیں کھلا رہا ہے, ہمیں پلا رہا ہے, اس نے ہمیں صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, جوانی دی ہے, اولاد دی ہے, مال اور دولت سے نوازا ہے, اور ساری پوری دنیا کا یہ نظام وہ خیر و خوبی کے ساتھ اس کے باوجود چلا رہا ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر صحیح سلامت اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہی ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس کا رحم ہے, اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, جو اس نے اس دنیا کے بنانے سے 50,000 سال پہلے طے کیا تھا کہ ہمیشہ میرے غصے پر میری رحمت غالب رہے گی. یہ اسی کا پرتو ہے, یہ اسی کی وجہ ہے. اسی کا اللہ پاک یہاں پر اس انداز سے فرما رہے ہیں کہ وہ الرحیم الغفور, وہ بڑا رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے. یہ اس کی رحمت ہے, اس کی کریمی ہے, اور وہ اپنے بندوں کے بہت سارے گناہوں کو بغیر توبہ کے بھی معاف کرتا ہے, ان کی نیکیوں کی برکت سے معاف کر دیتا ہے. یہاں تک کہ بہت ساری غلطیاں ہماری دنیاوی جو ہم اچھائیاں کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی ہم نے اچھا برتاؤ کیا, اللہ اس کی وجہ سے بھی بہت ساری ہماری غلطیوں کو, لغزشوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں. تو دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں اور صفت رحیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن آخرت میں صرف انہی کو معافی ملے گی جو اللہ پر ایمان لائے ہوں گے, اور جو اللہ پر ایمان نہیں لائے تو اللہ نے دوسری جگہ اس کا ذکر کیا کہ ان کے لیے معافی ہرگز نہیں ہے. تو اللہ ہر طرح کے کفر سے, شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے رب کو پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, یعنی اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما دے. السلام علیکم.